بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ربیع الاول 2 ہجری 623 عیسوی۔ مقام بوات مدینہ اور ینبع کے درمیان۔ واقعہ: قریش کے تجارتی قافلے کا تعاقب کیا گیا لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ مدینہ کی فضا: مدینہ منورہ میں اسلام کی نئی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ ہجرت کو ابھی 1 ہی سال ہوا تھا، مگر قریش مکہ کی دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے تجارتی قافلے شام اور مکہ کے درمیان آتے جاتے رہتے تھے اور یہ قافلے مسلمانوں کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ذریعے قریش اپنے دشمنوں کو سامان اور ہتھیار پہنچاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ اب دشمن کی معیشت پر ضرب لگانی ضروری ہے تاکہ وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری نہ کر سکیں۔ سفر کی ابتدا: ربیع الاول 2 ہجری کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام مقرر فرمایا اور خود لشکر کی قیادت فرمائی۔ مسلمان گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ مدینہ کی خاموش گلیوں سے نکلتے ہوئے ہر ایک کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا: دین کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی۔ قریش کا قافلہ: اطلاعات کے مطابق قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جس میں 100 قافلہ بردار اور 2500 اونٹ تھے، شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہی قافلہ مسلمانوں کا ہدف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ سے چل کر شمال مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ ایک پہاڑی علاقے بوات پہنچے جو ینبع کی طرف واقع تھا۔ یہ جگہ قریش کے قافلے کے گزرنے کی راہ میں آتی تھی۔ معاہدہ اور تدبیر: مسلمان اس مقام پر کئی دن تک موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل سے بھی بات چیت کی تاکہ وہ قریش کے اتحادی نہ بن سکیں۔ اس دوران مسلمانوں کا دشمن کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ نہ ہوا۔ قریش کا قافلہ کسی اور راستے سے نکل گیا یا پھر خبر پا کر رخ بدل لیا۔ یوں جنگ نہ ہو سکی۔ مدینہ واپسی: چند دن انتظار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب مدینہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لشکر مدینہ کی طرف واپس پلٹا۔ اگرچہ کوئی جنگ نہ ہوئی، مگر اس مہم نے قریش پر یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں نے اب ان کے تجارتی راستوں پر نظر رکھنی شروع کر دی ہے اور مدینہ سے نکلنے والا یہ نیا لشکر ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ نتیجہ: یہ غزوہ ہجرت کے بعد دوسرا غزوہ تھا۔ اس میں کوئی جنگ نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں نے دشمن کے تجارتی راستوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ قریش کی معیشت پر دباؤ بڑھنے لگا، جو بعد میں بدر کے عظیم معرکے کا مقدمہ ثابت ہوا۔